السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو انتہائی مفید ہے آپ کے لیے، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایک کیس ہے جو کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا اس کو بچہ پیدا کرنے میں مدد کی ہے، اس کو ڈیلیوری کروانے میں۔ یہ ہیفر ہے، یعنی کہ یہ وچھی تھی، یہ پہلا اس کا سویا ہے، تو یہ اپنا بچہ پیدا نہیں کر پا رہی تھی، بہت زیادہ زور لگا رہی تھی، اور زور لگانے کے باوجود بھی یہ اپنا بچہ پیدا نہیں کر پا رہی تھی۔ اسی وجہ سے ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہیں یہاں پہ، ان ڈاکٹر صاحب نے اس کے جو بچہ ہے، یعنی کہ بچہ ہی اس نے دیا ہے، اس کو رسی ڈال کے اس کے اپنا جبڑے میں تو اس کو کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو نقصان یہ ہوا ہے کہ اس کا جبڑا ٹوٹ گیا، اور دوسرا نقصان یہ ہوا ہے کہ جانور جو کہ یہ دیکھیں، اس کا جبڑا بالکل ہی ختم ہو گیا، اس کا جو جا ہے وہ ٹوٹ گیا۔ وہ رسی کی باندھی ہوئی تھی، اسی طرح سے جب کھینچا اس کو تو وہ جبڑا بھی ٹوٹ گیا، اس کا جا جو ہے بالکل ختم ہو گیا، اور جو گائے ہے، یہ جو ماں ہے اس کی، یہ بیٹھ گئی ہے اور ٹھیک طرح سے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی، پچھلی ٹانگوں سے بہت زیادہ زور لگا رہی تھی، کیونکہ اس کے جو گلوٹیل نروز ہیں وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں، ویک ہو گئے ہیں، اور ساتھ میں جو اوبچریٹر نروز ہوتے ہیں وہ بھی ویک ہو گئے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ ڈیمیج ہو گئے ہیں، کیونکہ جانور نے بہت زیادہ زور لگایا ہے، بہت زیادہ بچے کا سائز بھی بڑا ہونے کی وجہ سے جو اس کی پیلوک ایریا ہے وہ بہت زیادہ سویلنگ میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری جو یوٹرس ہے وہ تقریباً سویلنگ میں ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ مختلف طرح کے مادے جو ہیں یہ ریلیز کر رہی ہے اور اٹھ نہیں پا رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ اپنے جانوروں کو ایک تو ڈرپ لگوائیں، جو کہ ایمینوکس کے نام سے آ رہی ہے، ملٹی وٹامنز ہوتے ہیں، اور انرجی لیول بھی اس سے پورا ہوگا، منرلز بھی پورے ہوں گے، اور جانور کو طاقت ملے گی، اٹھنے میں مدد ملے گی۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایمینوکس کی بوتل لگانی ہے، اور اس میں آپ نے ڈالنا ہے کیراسل انجیکشن 25 ml، اور ساتھ میں آپ نے ڈالنا ہے اس میں فینائل بوٹازون 25 ml، تاکہ جانور کو جو سویلنگ بنی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو، اور درد جو اس کو ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو۔ تو یہ ایمینوکس بوتل ہے جو کہ میں نے لگائی ہے، اور ساتھ میں 25 ml کیراسل لگایا ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ بینالوکس ساتھ پڑی ہے، یہ بینالوکس آپ نے اگلے دن پھر لگانا ہے، اس کو انٹرامسکولر یعنی کہ گوشت میں لگانا ہے، اور ساتھ میں کسی بھی طرح کا کوئی اچھا اینٹی بائیوٹک لے لینا ہے جس میں جینٹامائسین اور اموکسیسلین ہو، جو کہ جینروکس کے نام سے آ رہا ہے، یا اموکسیجنٹ کے نام سے بھی مل جاتا ہے۔ تو یہ جو اس کا بچہ پیدا کیا ہے اس نے، اس کا جبڑا تو اب ختم ہو گیا، اب تو یہ دانت تو آئیں گے ہی نہیں۔ تو ڈاکٹر حضرات جو ایسا کیس کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ جب جانور کا بچہ نکال دیتے ہیں تو جانور کو دودھ، دیسی گھی اور چینی جو ہے وہ ایک نال بنا کے تو اس کو پلائی جائے جانور کو، تاکہ اس کا انرجی لیول پورا ہو سکے اور اس کو طاقت تو ٹریٹمنٹ تو اس کا یہی ہے، ایمینوکس اور کیراسل انجیکشن اور ساتھ میں فینائل بوٹازون، اور لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی احتیاط کرنی ہے کہ اگر جانور کہیں بیٹھا ہے جس جگہ پہ، وہ جگہ نیچے سے گیلی نہ ہو، ٹھنڈی نہ ہو، اور جانور کے اوپر اگر گرمیوں کے دن ہے تو اوپر دھوپ سے بچانا ہے، اور اگر سردیوں کے دنوں میں بیٹھ جاتی ہے تو نیچے ٹھنڈک سے بچانا ہے۔ تو آپ نے یہ ڈرپ لگانے کے بعد اینٹی بائیوٹک کا استعمال کرنا ہے، وہ انٹرامسکولر لگانا ہے۔ میں نے یہ ڈرپ لگائی تھی، اس میں کیراسل انجیکشن اور فینائل بوٹازون ڈالا تھا، اور انٹرامسکولر میں نے اس کو جینروکس جو اینٹی بائیوٹک ہے وہ میں نے 25 ml جو ہے وہ اس کے انٹرامسکولر اس کے گوشت میں لگایا تھا۔ تو یہ جو ہماری گائے تھی، یہ جو کیس تھا ہمارا، یہ 2 گھنٹے کے بعد ماشاءاللہ سے، یہ ٹریٹمنٹ کے 2 گھنٹے کے بعد جو ہے یہ پھر اپنی ٹانگوں پہ ٹھیک طرح سے کھڑی ہو گئی تھی ایک گائے۔ اور میری فارمر حضرات سے یہ اپیل ہے، یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اپنے جانوروں کو جب دوران زچگی یعنی کہ جب بچہ پیدا کر رہے ہوں اسی دوران اپنے جانور کو ایک تو خوراک کی جو ہے وہ کسی بھی طرح کی کوتاہی نہ کریں، یعنی کہ بیلنس فیڈ کا استعمال کروائیں۔ ہائی لیگ ایک بیلنس فیڈ ہے، اس میں کیلشیم، منرل، ملٹی وٹامنز ہوتے ہیں، اور پروٹین اچھی ہوتی ہے، اسی وجہ سے جانور موٹے تازے بھی رہتے ہیں، اور یہ اس طرح کا پیرالسس کا یا بیٹھ جانے کی جو وجوہات ہیں اس کا مریض نہیں ہے بنتا جانور۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو 2 گھنٹے کے بعد جو ہماری یہ گائے ہے، یہ اپنے پیروں پہ جو ہے نا یہ کھڑی ہو گئی تھی۔
یہ دیکھیں ناظرین، ماشاءاللہ الحمدللہ، یہ ہماری جو گائے ہے، جو ہمارا کیس تھا، یہ 2 گھنٹے کے بعد بالکل نارملی یہ کھڑی ہو گئی اور اس نے کھانا پینا شروع کر دیا الحمدللہ، اور اپنے بچے کو بھی اس نے لک کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ تو ناظرین، یہی ٹریٹمنٹ آپ یہ کیا کریں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی جانور کو مسئلہ آ جائے تو ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں، دوسروں کا اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ جانور ایکسپائر نہیں ہوتا اور دوسروں کا فائدہ ہو جاتا ہے، اسی میں ہی سب کا فائدہ ہے۔ ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمارا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ فی سبیل اللہ تھا، اس میں کوئی ہم فیس وغیرہ نہیں لیتے۔ شکریہ، السلام علیکم۔